السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، چڑیا کے جھوٹے وعدے غلط دعووں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. چڑیا نے رات کو جو پروگرام کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، کچھ اپنے پرانے سورس چلائے ہیں، کچھ بڑے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کریڈٹ کتنا جائز تھا. انہوں نے ایک تو بات کی کہ اپوزیشن کا 200 کا ٹارگٹ ہے، اتحادیوں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. چھوٹی موٹی شکست نہیں ہوگی، بہت بڑی شکست ہوگی. یہ انہوں نے چلایا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس پوائنٹ کو، پھر میں آگے ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کو لے کے آؤں گا. اگر اتحادی پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں تو ہو گیا نا عدم اعتماد، پی ٹی آئی کے لوگ آئیں یا نہ آئیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ نقطہ ہے کہ پھر وزیر اعظم کو اپنی اکثریت کو ثابت کرنا ہوگا، اسی طرح جیسے اب کیونکہ اپوزیشن لے کے آئی ہے تحریک عدم اعتماد، تو ان کو ثابت کرنا ہے 172. ان کیس کے اتحادی کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے. یہ تو یہ کہتے بس ہو گیا، بس ختم ہو جائے گا وہ سارا کچھ. اور مطلب خان صاحب اگر جاتے ہیں اپوزیشن کے پاس، انہوں نے ایک پرانا ساڑھ چلایا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب اگر جاتے ہیں اپوزیشن کے پاس تو پھر یہ ہوگا. آپ کو تو پتہ ہے. تو یہ چڑیا صاحبہ کو بتاتے چلے کہ آپ نے یہ تو چلا دیا پرانا کہ خان صاحب اگر اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ آج کل وہ جا رہے ہیں. اور اگر خان صاحب نہ جاتے تو آپ نے جو متعدد بار کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کے اندر رعونیت ہے، خان صاحب متکبر ہیں، خان صاحب مغرور ہیں، خان صاحب کبھی نہیں جائیں گے. مجھے پتہ ہے کبھی نہیں جائیں گے. پھر آپ نے وہ چلا دینا تھا. تو یہ تو پھر آپ دیکھیں نا، یہ تو زیادتی ہے نا. دونوں باتیں کر کے اب جب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ والا اب چلتا ہے، مطلب ایک سے زیادہ بار آپ کہہ چکے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کسی کے پاس نہیں جائیں گے. تو آپ پہلے مانیں کہ آپ نے جو 4 دفعہ تجزیہ کیا تھا، میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ بتا سکتا ہوں، وہ پھر آپ کا غلط ثابت ہوا چڑیا صاحبہ. اب آپ نے دوسرے چلانے شروع کر دیے ہیں کہ اگر خان صاحب گئے تو اس ظاہر ہے دونوں میں سے ایک کام ہونا ہوتا ہے، یا یہ کام ہونا یا یہ کام ہونا ہے. آپ دونوں ایک دن 1 فروری کو ایک بات کر دیں، 2 کو دوسری کر دیں. اب جب وہ دونوں میں سے ایک ہو جائے گی تو آپ اس کے حساب سے 2 فروری والی چلا دیں گے، یکم والی بھول جائیں گے. تو یہ تو پھر یہ تو تجزیہ نہ ہوئے نا. اچھا آگے چلتے ہیں. چڑیا کو جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آگ لگی ہوئی ہے، وہ تو اپنی مثال آپ ہے. مطلب ہے اب خوشیاں ہیں، آگ نہیں. پرانا ان کا سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا کیا کہتے رہے. نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے تھے، موصوف کا یعنی اس چڑیا کا موصوفہ کا موقف کچھ اور ہوتا تھا. اب جناب جب عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی لڑائی ہے یا جو بھی خبریں آ رہی ہیں یا جس حوالے سے ان کے نزدیک آ رہی ہیں، ان کے تجزیے کے نزدیک آ رہی ہیں، اب ان کا موقف کچھ اور ہے. پہلے نواز شریف اصول پہ تھے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ زیادتی کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر انوالو ہوتی تھی جس وقت نواز شریف صاحب تھے. تو موصوفہ یہ کہتی تھی، موصوفہ مین چڑیا. اب موصوفہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑائی ہے. یہ لڑائی تو بس ہمیشہ جو ہے وہ پھر پھول لے کے آتی ہے، گلدستہ لے کے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ اسٹیپ ڈاؤن کر دو، سیٹ اسائڈ ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، چلے چھٹی ہو گئی. اب تو اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی. اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ چڑیا کی جو خوشی ہے نا وہ دیدنی ہے کہ یہ والی جو لڑائی ہوئی ہے وہ تو اب کسی نہ کسی منطق تک پہنچے گی. تو اور دوسرا ایک اور شروع سے جو چڑیا وہ یہ کہتی آئی ہے کہ کٹ پتلی ہے، ہائیبرڈ رجیم ہے. تو آپ تو کٹ پتلی اور ہائیبرڈ رجیم کہتے تھے، یہ لڑائی کہاں سے ہوگی؟ آپ تو کہتے تھے کہ تھلے لگے ہوئے ہیں، نیچے لگے ہوئے ہیں، مان رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو سنتے کسی کی نہیں ہے. تو ایک جگہ پہ قائم رہے نا. اب میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو ذرا بتانا شروع کر دیتا ہوں. خوشی ذرا ہے، خوشیاں جو ہے نا ان کی وہ دیکھنے والی، جو نواز شریف کے ٹائم کچھ اور تھی. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. یہ تو پتہ چل جائے گا اگر کچھ اور رزلٹ نکل آیا تو آپ ہی نے شور ڈالنا ہے، پھر ہم آپ کی یہ چیزیں چلائیں گے. پی ٹی آئی کی طرف سے نئی چیز شو ہو رہی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکہ ہو گیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو بھی نہیں ہے. 70% فوج پنجاب سے آتی ہے. اگر پنجاب میں کچھ نہیں کریں گے تو خان صاحب سے وہ ناراض ہیں. خان صاحب نے فوج کے انٹرنل معاملات چلائے ہیں، اس میں فوج نے مزاحمت مداخلت نہیں ہونے دیتی فوج کبھی بھی. حالانکہ
ڈی جی کا فلانے کا اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کا کام ہے لیکن مداخلت نہیں ہونے دیتی. انہیں کوئی ڈان لیکس پر دیکھ لیں, نواز شریف کو انہوں نے معاف نہیں کیا تھا, جو ڈی کیم کی رپورٹ کے اوپر معاف نہیں کیا تھا. اب یہ دیکھیں خوشیاں. ایک طرف مان رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ کرنا ان کا آئینی حق ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتی. ابھی ان کو پمپ کر رہے ہیں, ان کو سنا رہے ہیں. یہی معاملہ جو تھا, یہی سینیریو جب نواز شریف کا بنا تھا تو اس ٹائم دیکھیں جی دیکھیں زیادتی ہوگی, آئین میں یہ ڈومین ہی نہیں ہے, یہ تو نواز شریف پرائم منسٹر کی ڈومین ہے, کیونکہ اس ٹائم نواز شریف پرائم منسٹر تھے, یہ تو پرائم منسٹر کی ڈومین ہے. اب ڈومینیں چینج ہو رہی ہیں, اب سب کچھ بدل رہا ہے. واہ 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 کیا بات ہے جی. خان صاحب نے فوج کے اگر آئین, اچھا آگے جائیں جی. جب جو نیا وزیر اعظم آتا ہے, جو بھی نیا وزیر اعظم آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے, جو جاتا ہے اس میں بھی ہاتھ ہوتا ہے. یہ قائم رہیے گا, پھر آپ کو مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب دوسرا کوئی آپ کا پسندیدہ بنے گا تو پھر آپ کو, ابھی تو آپ بڑے خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں اصول اب بدل چکے ہیں, اصول تبدیل ہو چکے ہیں. پرسنل خواہشات جو آگے نکل چکی ہیں اصولوں سے, تجزیے جو ہیں وہ پرسنل خواہشات کے اوپر بنائے جا رہے ہیں. بھول چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پہلے کیا کہتے تھے, اب وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس کے اوپر. اچھا اب آگے ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں 2013 میں صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. سنیے بات, 2013 میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے کیونکہ موصوف وزیر اعلیٰ تھے کیئر ٹیکر, موصوفہ وزیر اعلیٰ تھی کیئر ٹیکر. 2013 کے الیکشن صحیح ہوئے ہیں. اس میں آپ یورپین یونین کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, کیونکہ ہمارے اپنے تجزیہ جو ادارے ہیں جو اس طرح کے رزلٹ دیتے ہیں کہ کتنے فیصد صحیح ہوئے ہیں, اس کے اوپر تو ہم ویسے ہی یقین نہیں کرتے. تو آپ کم از کم یہ اٹھا کے دیکھ لیں, یورپی یونین کے اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے 2018 میں اور 2013 میں کیا کہا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے موصوف نے, یعنی موصوفہ نے سوری مجھے اصل میں ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ رہی. موصوفہ نے 2012 میں کیا کہا تھا, 2012 میں کہا تھا یہ بات تو پکی ہے, یہ طے ہے کہ 2013 جو ہے وہ نواز شریف کا, وہ نواز شریف کو حکومت ملے گی, اور 2018 جو ہے وہ ملے گا عمران خان کو. یہ آپ نے 2012 میں کہا تھا. اس کے اوپر آپ کریڈٹ لیتے رہے. آپ کے جتنے چہیتے ہیں جو آتے ہیں سامنے, صحافی بیٹھتے ہیں آگے, جو آپ کے شاگرد کہہ لیں, یہ آپ کے اسکول آف تھاٹس ہیں, موصوفہ نے پہلے بتا دیا تھا جی دیکھیں 2012 اور 2018 اتنے سال پہلے بتا دیا تھا, اس کے اوپر کریڈٹ لیتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ چیزیں اگر طے تھی سارا کچھ بقول آپ کے, تو پھر آپ یہ 2013 کا الیکشن شفاف کیسے کہہ سکتے ہیں, کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں. آپ اگر 2012 میں کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے, 2013 میں اس کو دینا ہے, 2018 میں اس کو دینا ہے, تو پھر آپ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو 2013 کا. واہ, آپ جس قسم کے تعلقات ہیں خراب ہو چکے ہیں. اب تعلقات کے خراب ہونے پہ اوپر یہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہیں, اور یہ وہاں پہ جالے لے کے آئیں گے, بریگیڈ لے کے آئیں گے, رینجر کو بلایا جائے گا یہ ڈی چوک والے پہ. اب جس قسم کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں وہ ان کو بیل آؤٹ نہیں کرے گی. اب پھر خوشیاں دیکھیں جی, بیل آؤٹ نہیں کرے گی. اور میں بتاؤں انہوں نے صرف انشاءاللہ ساتھ نہیں کہا کہ انشاءاللہ بیل آؤٹ نہیں کرے گی, بیل آؤٹ نہیں کرے گی, یوں انج کر لو. اسٹیبلشمنٹ گلدستہ لے کر آتی ہے, جس نے پہلے بتایا وہ کہتی ہے چلو سائڈ پہ ہو جاؤ اگر اسپتال میں. اچھا اپوزیشن ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی, وہ حکومت کمزور ہو چکی ہے, بجٹ بہت خطرناک ہوگا, خان صاحب اکثر کھو چکے ہیں, بجٹ اگر خان صاحب دیں گے تو عوام یہاں سے پکڑے گی, آگے پکڑے گی, اپوزیشن چاہے گی. اچھا اب سنیں جی, وہ جو تھا نا 200 بندے لے گئے, خان صاحب کی چھٹی ہو چکی ہے, خان صاحب کو یہ نکال چکے ہیں بالکل. موصوفہ جو ہے خان صاحب کو نکال چکی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا ایک پوائنٹ میں لے کے آتا ہوں, چھوٹی موٹی شکست نہیں ہوگی, بہت بڑی شکست ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا تھا پوائنٹ, آپ ذہن میں رکھیے. آپ ذرا سن لیں. یہ چاہیں گے کہ اپوزیشن چاہے گی کہ اگلا بجٹ یا کیئر ٹیکر حکومت لے کے آئے یا خان صاحب لے کے آئے. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو شکست ہو رہی تھی, ابھی بڑی شکست ہو رہی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چاہے گی کہ سیانے باندھ رہے ہیں نا کہ اگر خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد, تحریک عدم اعتماد جو لے کے آ رہے ہیں وہ نہ ہو سکی, کامیاب نہ ہو سکی, تو پھر آپ کہیں گے دیکھیں جی میں تو پہلے کہا تھا کہ بجٹ چاہے گی اپوزیشن کے خان صاحب لے کے آئے, تو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن چاہے گی, اور اگر چلے گی تو کیئر ٹیکر لے کے آئے. جب آپ نے ایک سینیریو کریٹ کر دیا پہلے کہ خان صاحب پکے جا رہے ہیں, تو آپ کی یہ بات کرنے کی تک کیا ہے کہ اپوزیشن چاہے گی کہ خان صاحب آخری بجٹ لے کے آئے تاکہ ان کو پتہ چلے اتنا خطرناک بجٹ ہوگا, ہو.
تو یہ دو طرف سارا کچھ چلا کے یہ بڑا آسان ہوتا ہے. آپ کسی کو باہر سے ساجو ماجو نتھو خیرہ جو بھی لا کے بٹھا دینا, اس نے دو باتیں کرنی ہے, یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اب جو یہ ہوگا اگر یہ ہو گیا تو آپ نے یہ والی سارٹ نکال کے چلا دینی ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا یہ ہوگا, وہ دوسری بار بھول جائیں گے. اتنے کاکے نہیں ہیں لوگ جو ہے نا, سارا کچھ سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کبھی ہوا میں تیر اڑا رہے ہیں, کبھی ہوا میں چڑیا اڑا رہے ہیں, کبھی کچھ اڑا رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں دال جو ہے نا زیادہ گلنے والی نہیں ہے. تو ہم تجزیے کرتے رہیں گے. ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.